السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کی کچھ تفصیل حضرات کے سامنے حاضر کر رہا ہوں، قبول کیجیے۔ لا جات ہے، الہ سر، الا اللہ نور، محمد روح رسول قلب۔ کتابی تفصیل ہے، یہ اپنے رہبروں کے روبرو اس کو دریافت کر لیجئے۔ منزل لا سے شروع ہو کر بالاخر اللہ ہی پر ختم ہوئے، کائنات مکمل ہوئی، کلمہ طیبہ مکمل ہوا۔ کلمہ کنتو کنزن مخفین کے تحت اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ کلمہ طیبہ بھی ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ حضرت انسان بھی ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ کل کائنات بھی ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اللہ پاک کے چھپے ہوئے خزانوں میں اور بھی کتنے خزانے ہیرے موتی اور جوہرات موجود ہو گئے ہیں۔ ہیرے موتی بولے تو باہر کے نوے گلے میں ڈال لینے کے، ہاتھا میں ڈال لینے کے، اس کا چھپا ہوا راز، اس کا بھید، اس کا علم کو بولتے ہیں۔ چھپے ہوئے ہوں گے، ان سب کو خود اللہ تعالیٰ ہی خوب جانے، یعنی اللہ تعالیٰ جانے، یعنی اللہ کو چاہنے والوں جانتے ہیں۔ کئی کہ تو الل انسان سر رہو و انا سر رہو، انسان میرا بھید ہے، میں انسان کا بھید ہوں کر بولے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خوب جانے اللہ پاک ایک نور، وہی نور ہر سمت اور ہر مقام اور ہر شے میں موجود ہے۔ کل کائنات میں وہ خود موجود ہے اور اس کی قدرت چھائی ہوئی ہے۔ اہل تصوف ان رمز کو جانتے ہوئے اور ان کی تہ تک جا کر اور اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنی عبادت اور ریاضت اور تفکر کو عمل میں لاتے ہیں۔ تفکر بولے تو عبادت کرنا، بیٹھنا، اور اللہ تعالیٰ کی نور کو اور بھی روشن کرتے ہیں، اور بھی جا کر اللہ والے اس کے بھید کو اپنے عاشقوں کو یا اس کے چاہنے والوں کا راز پھاش بھی کرتے ہیں اللہ والے۔ دنیا جب بھی تاریکیوں، بد اعمال اور جہالت کے عالم میں ڈوبی چلی جاتی ہے، اس پر ظلمت کا اندھیرا چھانے لگ جاتا ہے۔ اندھیرا بولے تو نہ سمجھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی بولتا ہے تم اندھیرے میں تھے، ہم نے تم کو اجالے میں لائے۔ اسی لیے انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو بھیجا گیا۔ اللہ پاک نے اپنے نور کو انبیاء اکرام، پیغمبر اور اولیاء اکرام اور راہ حق پر چلنے والوں کے ذریعے اپنے نور کو روشن کرتا ہے۔ اللہ پاک کے نور کو بزرگان دین و اہل تصوف و اہل عرفان حضرات ابھی اپنے تقوی، پرہیزگاری اور عبادت اور ریاضت اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے بھی زمانے کی تاریکیوں کو دور نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اللہ پاک کے نور کو اور بھی روشن کیا کرتے ہیں۔
اور نظام زندگی کو قائم کرنے اور صراط المستقیم پر چلنے اور عمل کرنے اور اسرار ہدایتوں کو وضع کرنے میں بہت زیادہ اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کو دنیا کی فکر نہیں رہتی، کون کیا بولتے ہیں، کون کیسا ہے، کیا ہے، ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے، یہ سب اپنے اللہ والے ذہن میں نہیں رکھتے۔ وہ پاک لباس میں بھی رہتے ہیں، ایسے گندے کپڑے ایسے ویسے لوگ کیا بولتے ہیں وہ بالکل نہیں آتے۔ اگر لوگوں کے باتوں پر اگر وہ گیا ہے، نہ وہ فقیر ہو سکتا ہے نہ اللہ ہو سکتا ہے، ان کے باتوں کو وہی چھوڑیں گے ہم۔ تو کنت کنزن مخفین کے گہرے راج کو اہل تصوف و اہل علم حضرات اللہ تعالی کی نشانیوں کی گہرائی میں جا کر اس رمز کو پانے کی جد و جہد کرتے ہیں، وہیں وہ اس راج کو اپنے وجود میں بھی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو بھی ظاہر و باطن عجیب خزانوں سے معمور کر کے وجود میں لایا ہے۔ انسان کا وجود نہ صرف روحوں اور وجودوں اور نفسوں سے بنایا ہے، بلکہ اس میں غیبی قوتیں بھی چھپے ہوئے ہیں۔ انسان اگر اس وجود میں چھپے ہوئے خزانوں سے واقف ہو جائے اور ان قوتوں کو اجاگر کر کے کرنے لگ جائے تو اس میں بالکل شک نہیں کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگے اور پانی پر چلنے لگے۔ یہ اس کے لیے نیک ادنی مقام ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ ہم اپنے وجود کی خبر نہیں رکھ رہے اور 7 آسمان 7 زمین بنانے والے کا بیان بھی بڑا بڑا کرتے ہیں ہم۔ بیان کرنا اور سمجھانا بہت ٹف ہوتا ہے۔ ہوا کرتا ہے ان سب کے علاوہ وہ اپنے اندر موجود وجودوں کو ظاہر کر کے ان سے جو بھی چاہے کام لیتا ہے۔ کام لیں، یہ بھی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو جتتا جاتا ہے قدرت اسے وتا دیتی ہے۔ چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جان نماز تسبیح وغیرہ کچھ کرتے ہیں، اللہ واللہ علم ان کا عمل ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اور اس کے وجود میں بھی بہت سے مخفی خزانوں کو رکھتے ہوئے اس کو مکمل ہر چیز کا علم بھی عطا کیا اور ہر شے کے نام اور ان کے عمل سے بھی واقف رہا، لیکن ان سب کو جاننے اور پہچاننے کے لیے انسان کو سہل و سال کی عبادت و ریاضت و تجدید و تفرید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کل علم کا جاننا اور ان کی تہ تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہی ہوا کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس رمز کو اپنے مد نظر رکھنا ضروری رہتا ہے۔ تو اس کی پیدائش کی عرض کیا ہے اور یہ وجود کس غرض سے وجود میں آیا ہوا ہے، اس کو پہچاننا اور اس کو اپنے وجود میں پوشیدہ ظاہر اور باطن قوتوں کو بھی جاننا ہوتا ہے اور اپنی عبادت اور ریاضت سے اس وجود کو آئینہ بنانا ہوتا ہے۔ جب کہیں وجود طاہر بنتا ہے، جب آئینے کے روبرو کھڑا ہوتا ہے تو نقش اور عکس دونوں ایک رہتے ہیں۔ آج کیا ہے، علمی طور پر میں تیرا آئینہ ہوں، میں میرا آئینہ ہوں بول لیتے پھرتے ہیں بغیر
खानके का इल्म कुछ और होता है, आम इल्म कुछ और होता है। और दोनों में किसी भी तरह का फर्क नहीं रहता। जब नक्श और अक्स का इल्म हासिल हो जाता है, दोनों की शक्लें एक ही रहती है, हू बहू का रम्ज जाहिर होने लग जाते हैं। जिस गरज के लिए इंसान की पैदाइश हुई, वो बात भी समझ में आने लगती है, और भेद क्या है वो खुलने लग जाता है। लक़द खलक़ल इंसान फी हस्नि तक़वीम का राज भी यहाँ होने लगता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।